پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین سب کو مبارک ہو. رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. اس کا اعلان باقاعدہ طور پہ کر دیا گیا ہے. شامی صاحب, عشرہ رحمت کا آغاز, اور اچھی بات یہ کہ ملک بھر میں ایک ساتھ جو ہے وہ عید یعنی کہ رمضان جو ہے وہ منایا جائے گا. اور دوسری طرف ہمیں کرکٹ کے میدان سے بھی اچھی خبر آئی. پاکستان وہاں جیت گیا تو وہ اس کو سپر 8 کا چاند نظر آ گیا. اور سیاست کے میدان کی بات کریں تو وہاں سے بھی اچھی خبر کہ وہ جو دھرنے جاری تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو آج الحمدللہ رمضان کی برکت جو ہے اس کا لگتا ہے کہ باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. چلیے اللہ تعالیٰ مبارک کرے. اور یہ دھرنے جو ہیں یہ ختم ہو گئے, کچھ سکون آئے گا. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی صحت جو ہے اس کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی بینائی جو ہے مکمل طور پر بحال کرے, اور جو صحت یابی کا عمل ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچے. تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور ہماری دعا یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اہل سیاست ہیں اور اہل اقتدار ہیں اور اہل اختلاف ہیں وہ آپس میں مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کریں اور ایک دوسرے کی سنیں اور اپنی سنائیں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں مل جل کر. شامی صاحب, جو آج اعلان ہوا راجہ ناصر عباس صاحب نے, ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی سنیں, اور پھر سہیل آفریدی صاحب نے بھی جو اعلان کیا, دونوں نے کیا فرمایا ذرا وہ دیکھتے ہیں. پرامن احتجاج کو ہم کوئی راستہ بھی بند نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر کھلی جگہ موجود ہیں, گھاس موجود ہے, سبزہ موجود ہے, وہاں بیٹھ سکتے تھے, اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا تھا ہم نے. لیکن انہوں نے جو رویہ اپنایا وہ انتہائی غیر قانونی اور غیر آئینی تھا. ہمیں خوشی ہے کہ خان صاحب کی آنکھ کی بینائی واپس آ جائے, امپرومنٹ تھوڑی سی بھی ہو, ہمیں خوشی ہے, ہر ایک کو خوشی ہے. لہٰذا ماہ رمضان بھی ہے, ہم اپنا جو دھرنا پارلیمنٹ میں دیا ہوا تھا اس کو ہم ختم کریں گے, اور اگلے مرحلے میں پھر ہم انشاءاللہ تحریک تحفظ پاکستان کی طرف سے ڈیفرنٹ اقدامات کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ, ہمارے پاس ٹائم ہے. اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا کہ جو کارکنان دھرنا دیے بیٹھے تھے مختلف مقامات پہ صوبہ خیبر پختونخوا میں, ان کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا. انہوں نے کیا کہا وہ دیکھیے. کے پی کا احتجاج جو تھا وہ تمام ورکرز نے اپنی مدد آپ شروع کیا تھا. پشاور ہائی کورٹ کے احکامات آئیں, ہمارے جو وہاں پر کارکنان تھے ان کے ساتھ جرگے ہوئے. ہمارے کارکنان کو یہ تربیت عمران خان صاحب نے دی ہے کہ جب کورٹ کے احکامات ہوں تو آپ نے کورٹ کے احترام میں, عدالتوں کے احترام میں جو ہیں ایک قدم پیچھے ہٹ جانا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کا کہ انہوں نے 4-5 دن یہ تکلیف برداشت کی اور وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. شامی صاحب, یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو کے پی میں ہوا وہ عدالتی احکامات تھے, لیکن جو پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنا تھا وہ صرف آپ یہ سمجھیں کہ جی رمضان المبارک کا احترام ہے, یا تسلی تشفی ہو گئی, نہیں وہ تو دیکھیں نا, یا پھر محسن نقوی صاحب کا کوئی خوف تھا. وہ دو سینئر ترین ڈاکٹر جو ہیں جو آنکھوں کے معالج ہیں, دنیا میں ان کا احترام ہے, نام ہے, انہوں نے جب معائنہ کر لیا اور بورڈ جو ہے اس نے تسلی کا تشفی کا یعنی اظہار کر دیا, اور راجہ ناصر عباس صاحب تو موقع پہ موجود تھے, تو ان کو یقین آ گیا کہ بھئی یہ ان کا علاج درست ہو رہا ہے اور صحت ان کی بحال ہو رہی ہے. تو اچھا کیا. اب رمضان ہے, روزے رکھیں اور اس کے بعد جو بھی ہے اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں, اس سے تو کوئی روکا نہیں ہے, قانون کے دائرے میں رہ کر اور آئین کے دائرے میں رہ کر. لیکن آئین اور قانون جو ہے وہ محبت کرنا بھی سکھاتا ہے, آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا بھی سکھاتا ہے, اور ایک دوسرے کے دل پہ ہاتھ رکھنا بھی سکھاتا ہے. تو راجہ ناصر عباس ہوں, محمود خان اچکزئی ہوں, ولی اعظم شہباز شریف ہوں, یا ہمارے دوسرے رہنما ہوں, سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم سب آگے بڑھ سکیں. شامی صاحب, بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایک وقفہ آیا ہے, کیونکہ جیسے راجہ ناصر عباس صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم مختلف رمضان کا وقفہ ہے. اب تو ہمیں اب اس وقت کیونکہ ایک اچھا فیصلہ ہو چکا ہے تو ہمیں اس پہ اظہار مسرت کرنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ تلخی جو ہے دوبارہ واپس نہیں آئے گی, اور انشاءاللہ اس میں کمی واقع ہوگی. سہیل آفریدی صاحب نے لیکن ایک شامی صاحب اعلان کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں تو اب رہائی فورس بنانے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے, ذرا انہی کی زبانی ذرا سنتے ہیں, پھر آپ اس پہ تبصرہ کیجیے. اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں.
मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है इमरान खान साहब की तरफ से, वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है। और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हम कर रहे हैं और जिस तरह लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, ये आप सब ने देखा और आप सब के इल्म में है। और जिस दिन इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब को रिहा करेंगे, उस दिन इमरान खान साहब इनका शुक्रिया अदा करके इसको डिसॉल्व कर देंगे। इनका काम यहीं तक होगा। पहले तैयारी होगी और फिर लड़ाई होगी, और इंशाअल्लाह ताला इस लड़ाई में जीत हक और सच की होगी। ये फोर्स बनाएंगे, लड़ाई करेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा शामी इस साहब। तरह के अल्फाज जो है इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। बाद में फिर वापस लेने पड़ते हैं या उनके मानी उनको नए पहनाने पड़ते हैं। और पुरअमन तरीक़े से जज्बात का इजहार करें और उसके लिए जमहूरी इस्तिलाहात जो हैं उनको इस्तेमाल करें तो सुहेल अफरीदी साहब के हक़ में बेहतर होगा। अभी भी आप देखें उनको पीछे हटना पड़ा है जब अदालत के अहकामात आ गए और मालूम हुआ कि भाई हम जो सड़कें बंद हो रही हैं तो उनको तो खोलना जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी जो चाहिए। शामी साहब सीसीपीओ ने रिपोर्ट जमा कराई अदालत में पेशावर हाई कोर्ट में, उसमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो कारकुनान भी सुन लें शायद पीटीआई के, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि अभी सड़कें खोली हैं, उसमें क्लियरली लिखा है कि जो तमाम एसएचओज़ हैं वो पाबंद हैं कि आइंदा अगर इस तरह का कोई धरना दिया गया, सड़कें बंद की गई तो उसको फिलफौर खुलवाया जाएगा। यानी कोई दोबारा पेशावर हाईकोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है, अब इसी पर अमल दरामद होगा चाहे वो कोई से भी रीजन हो। देखिए धरना देने का तो आपको हक हासिल है, आप किसी जगह बैठकर अपने जज्बात का सड़कें नहीं बंद कर हैं। सकते ना आप सड़कें नहीं रोक सकते, रास्ते नहीं रोक सकते, लोगों की नकलो हरकत जो है उसको मुतासर नहीं कर सकते। वो तो फिर शरारत की बात है, उस पर आपको सजा मिल सकती है और आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अपने दायरे में जिद्दोजहद कीजिए, दूसरों के दायरे में दखल मत दीजिए। तो बस अच्छी बात है, इससे सबक हासिल करें और आगे बढ़ें, अपना रास्ता जो है बनाएं पुरअमन तरीके से। ठीक है। हमारी तो ख्वाहिश होगी कि जल्द अज जल्द उनके मुकदमात की समाअत हो और वो पाया तकमील को पहुँचे और जो है उनकी अशकशोई हो जाए। रमज़ान का महीना है, वो भी ईद मना सकें। यानी आप ये कह रहे हैं कि अखवत अपने और भाईचारे प्यारों का के मुजाहरा साथ। किया जाए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, रमज़ान का महीना, अखवत और भाईचारे का महीना, तो हमने आज ख़ास तौर पे दावत दी है अखवत जो बहुत बड़ा एक इदारा है, उसके बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब को हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तहरीक है अखुवत की, उसके सरबराह हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के यानी मुमताज़ तरीन शख्स समझता हूँ मैं इनको, बल्कि इस वक्त आपके पूरी दुनिया में देखें तो इनकी मिसाल नहीं है। ये अपनी मिसाल आप हैं। इन्होंने यानी कर्ज़ हसन जो है उसकी जो रवायत है हमारी मुसलमानों की उसको ज़िंदा किया है और आज दुनिया भर में किसी मुल्क में, किसी मुआशरे में, किसी जगह, मुसलमान मुल्क में या गैर मुस्लिम मुल्क में, अच्छा, यानी बिला सूद कर्ज जो है इतनी बड़ी मिकदार में और इतनी भारी तरीक़े से नहीं दिया जा रहा जैसे अखुवत दे रही है। छोटे कर्ज़े फराम होते हैं, मकानों के लिए कर्ज मिलते हैं, तालीम जो है दी जाती है बच्चों को। 400 अरब रुपए जो है 40 लाख ख़ानदानों में कि तकसीम कर चुके हैं और वहाँ जो 40 लाख ख़ानदान हैं वो उनकी जो तकदीर बदल चुकी है। और ये तमाम सूबों में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है और आज़ाद कश्मीर में भी। उनको कर्ज देते हैं, उनको कारोबार का तरीका सिखाते हैं और फिर वो मछली कहते हैं ना, मछली उनको पकड़ना सिखाते हैं और फिर वो अपना यानी अपनी किस्मत जो है आप उसके मालिक होते हैं और फिर अखुवत से ताउन करते हैं। सही। और इस लिहाज से तो मैं इनको सर हमेशा जो है यही वजह है ना कि सितारा इम्तियाज से नवाजा गया, हिलाल इम्तियाज से नवाजा सारा गया। इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज तो मतलब एक बड़े एजाज़ात हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं बताते खुद वो एक बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान के लिए हिलाल इम्तियाज है, वाह, ये पाकिस्तान के लिए निशान इम्तियाज है। ज़बरदस्त। और हम सब इन पे फ़ख्र करते हैं और हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि हमें इनके कदमों में बैठने की सआदत जो है वो नसीब रहे। डॉक्टर साहब अगेन वेलकम, शुक्रिया आप आए। और सबसे पहले तो रमज़ान की आपको मुबारकबाद, क्योंकि ज़ाहिर है पहला रोज़ा जो है चांद नज़र आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं सबसे पहले तो
شامی صاحب جیسے بڑے آدمی کی اتنی دردمندانہ گفتگو اور اتنی تحسین آمیز گفتگو کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. ہم تو ان کو دیکھ کر جذبے پیدا کرتے تھے. 70s سے ہم ان کی زلف گراگیر کے اسیر ہیں. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, وہ تو آپ تو اپنی مثال آپ ہیں. دیکھیں شامی صاحب, یہ سب کچھ جو ہے انسان ارد گرد سے سیکھتا ہے, لوگوں سے سیکھتا ہے, رول ماڈل سے سیکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو آگے بڑھاتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ جب پہلے بہت عرصہ قبل آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کسی شخص کے ملانے کے لیے لے کے گئے تھے, تو وہاں سے تقویت ملی تھی. اس پورے 25 سال ہو گئے ماشاءاللہ اس ادارے کو. اور سلور جوبلی منا رہے ہوں گے اس سال تو پھر آپ. سر سلور جوبلی تو وہ زیادہ تر فلموں کی منائی جاتی ہے, لیکن بہرحال 800 سے زائد دفاتر ہیں اس وقت حکومت کے, الحمدللہ اور 350 شہروں میں اس کی برانچیں ہیں. جی الحمدللہ. اچھا, اور آپ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ اس رمضان میں جی لوگوں سے کیا توقع رکھتے ہیں, پاکستان کے لوگوں سے دیکھیں نا, وہ کیسے تعاون کریں آپ جی کا؟ جی شامی صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ رمضان المبارک کا چاند تو نظر آ گیا, ٹھیک, لیکن غربت کا سورج ابھی غروب نہیں ہوا. تو جب تک یہ سورج غروب نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری جد و جہد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری رہے گی. ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں ایک شخص بھی غریب ہے, ہم سب غریب ہیں. ٹھیک, کیونکہ یہ قومی وحدت اسی میں ہے کہ ہم بتائیں کہ اگر کوئی اور شخص بھوکا پیاسا ہے تو اس کی بھوک اور پیاس کی شدت تھوڑی سی ہمیں بھی محسوس ہوتی ہے. تو توقع تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول, یہ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا دیں, تو ان کو بتا دو جو ضرورت سے زائد ہے. تو ہم تو یہی دہرانے کے لیے اس رمضان المبارک میں کوشش کریں گے, اور اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مواخات کے مؤذن ہیں. جیسا ایک مؤذن نماز کے لیے اذان دیتا ہے, 100-200 لوگوں کو بلاتا ہے, سنتے ہیں, آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے, تو 10-20-30 شاید سجدہ ریز ہونے کے لیے آتے ہیں, لیکن وہ اگلی نماز میں پھر اسی جوش جذبات سے اور محبت سے وہ پھر یہ اذان دیتا ہے. تو ہم بھی 25 برس ہو گئے مواخات کا یہ اذان دے رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں, صدا دے رہے ہیں. 40 لاکھ گھرانے جو ہے نا, جی وہاں تو غربت جو ہے کم ہو چکی نا. جی بالکل, وہاں آپ نے بہت درست لفظ استعمال کیا. جو شامی صاحب نے ایک بات کی ڈاکٹر صاحب, میں اس میں ایڈ کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں, جی صرف یہ کھانے کو نہیں دیتے, یعنی کہ آپ ان کو ایک طرح سے ٹرین کرتے ہیں کہ آپ نے کرنا. یہ ڈیفرنٹ کیسے ہے, یعنی کہ باقی جو بات یہ ہے نا کہ انسانی معاشرے میں جب تک عزت نفس نہیں ہو وہ کوئی معاشرہ نہیں. تو آپ تمام لوگوں کو بھکاری تو نہیں بنا سکتے, گداگر تو نہیں بنا سکتے, ان کو اپنے نیشنل اکانومی کا ایک حصہ بنانا ہے, ایک پروڈکٹیو پارٹنر بنانا ہے, اور لوگ تیار ہیں بننے کے لیے. بالکل سر, دیکھیں کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ وہ سخت گرمی سخت سردی میں چوراہے پہ کھڑا ہو کے ہاتھ پھیلائے, کوئی شخص نہیں. حالانکہ اب یہ سیزن آ گیا, ہمیں نظر تو بہت یہ بہرحال یہ اس محدود جو ہے نا مائنورٹی کی بنیاد پر ہم پوری قوم کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھکاری کی طرف جا رہے ہیں یا آپ گداگر بن رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ ایک راستہ دیا جائے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اور پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے 2 چیزیں چاہیے, ایک ہنر چاہیے اور ایک سرمایہ چاہیے. صحیح, اگر ہنر مل جائے تو وہ کوئی نہ کوئی کام کر سکتا ہے, سرمایہ مل جائے تو چھوٹا سا کاروبار کر سکتا ہے. تو ہنر حکومت مہیا کرتی ہے, بہت سے ادارے اور مہیا کرتے ہیں. اس چیز کی کمی تھی کہ لوگوں کو کس طرح سے فائنینشیل ایکسیس دی جائے جس سے وہ کوئی چھوٹا سا کاروبار کریں, ریڑھی لگائیں, دکان بنائیں, عورتیں گھروں میں کام کریں. تو وہ ملتا ہے قرضہ, لیکن وہ کولیٹرل کی بنیاد پہ ملتا ہے قرضہ, لیکن وہ سود کی بنیاد پہ ملتا ہے. تو ہم نے کہا کہ بغیر کولیٹرل کے سماجی جو آپ کا رتبہ ہے وہ بھی آپ کا کولیٹرل ہے. اس کی بنیاد پر زیادہ کتنی رقم دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سر یہ اب حکومت پنجاب کے تعاون سے اپنی چھت اپنا گھر ایک بہت بڑا پروگرام یہ حکومت پنجاب نے شروع کیا ہے. تو اس میں گھروں کی تعمیر کے لیے جن لوگوں کے پاس 2-3 مرلے زمین ہوتی ہے ان کو 15 لاکھ روپے ملتا ہے. ٹھیک. پھر کاروبار کے لیے مختلف حکومت کے بھی کچھ منصوبے ہیں, اور کچھ اخوت کو جو بے پناہ لوگوں نے محبت کا اظہار کر کے اس کا ایک ریوالونگ فنڈ بنایا ہے. اس میں سے ہماری تقریباً 3 لاکھ کے اراؤنڈ ہم
3 लाख तक आप हाँ जी, रकम लेकिन दे सकते हैं। जी देते हैं, देते भी हैं, लेकिन हमारे अक्सर जो लोग हैं वो 1 लाख के इर्द गिर्द होते हैं। छोटे कर्ज तो हमारी जो औसत है वो 1.5 से छोटे कारोबार करते छोटे हैं। कारोबार, वापसी जो है किस उसका नौइयत के कारोबार ज्यादातर करते तो देखिए तकरीबन 150 कारोबार हैं शामी साहब। रेडी लगा लें, फलों की रेडी, सब्जी की रेडी, लंडे का सामान बेच लें, बर्तन बेच लें, ग्रॉसरी स्टोर बना लें, रिक्शा बना लें, चिंगची बना लें, घरों में सिलाई कढ़ाई शुरू कर दें, मोची है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, हर तिजारत शुरू कर दें। नहीं करती है सर, खवातीन देहातों से जाके मिर्चें खरीद के ले आती हैं और अपने शहरों में बेचती हैं। कपड़े मसलन किसी जगह पर फैसलाबाद में चले जाए, वहाँ से कपड़ा खरीद के वो बाकी जगहों पे थोड़ा सा उनका अपना मार्जिन बीच में शामिल हो जाता है। तो हर इलाके की सर एक मखसूस इकॉनमी है, वहाँ पर मखसूस किसी जगह पर खेस बनते हैं, किसी जगह पे चादरें बनती हैं, किसी जगह पे कोई और तरह के कारोबार होते हैं। तो ये 150 ऐसे कारोबार हैं। आपको सुन के आपको तो हैरत नहीं होगी क्योंकि आप तो चश्मदीद गवाह भी हैं कि 30, 40, 50 हज़ार से भी लोग 30, 40, 50 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं। अच्छा, तो ये इसमें ऑनलाइन भी अब कुछ हो सकता है? नहीं, ऑनलाइन कोई कर्जा हम नहीं देते। मैं ये वजाहत कर दूं कि आजकल कुछ लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं कि अखुवत के नाम पर वो कहते हैं जी आप हमें 5,000 रुपये भेजें तो हम आपको 50,000 का कर्जा देंगे। और कुछ सादा लोग जो हैं इसमें फंस भी जाते हैं। हमारा बिल्कुल ऑनलाइन कर्जा नहीं होता, दफ्तर में जाना पड़ता है, वहाँ पर उसका एक मुकालमा होता है। दरअसल कर्जा देना जो है ना, दिस इज मीन्स टू अचीव एन एंड। हम कर्जे से ज़्यादा लोगों से मुवाखात का रिश्ता कायम करते हैं, हम उनको ये एहसास दिलाते हैं, भाईचारे की फ़ज़ा कायम करते हैं, जो रसूलुल्लाह ने कायम किया था। जी बिल्कुल, हिजरत मदीना के बाद। बिल्कुल। तो ये एक रिश्ता कायम होता है, एक तल्लुक़ कायम होता है, एक भाईचारे की फ़ज़ा कायम होती है। ये जो आप यकीन करें, अब आहिस्ता आहिस्ता हमें एहसास हो रहा है कि ये जो रकम है इससे कहीं ज़्यादा ये एहसास है कि किसी शख्स ने मुझे बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज़ व गायत के अपना भाई बना लिया, बगैर किसी ज़मानत के बना लिया। कोई गारंटी नहीं है, मतलब यानी कि कुछ ज़बान से बड़ी गारंटी कोई नहीं है, शख्स की ज़मानत है। और वो भी उसकी अपनी। लोग जो हैं आपको कर्ज वापस कर रहे हैं और वो कर्ज पर वापस सर ये बात मैं दोहराना ज़रूर चाहूँगा बड़ी शद्दोमत के साथ कि आम तौर पर हमारे मुल्क के बारे में गलत असर पैदा किया जाता है, माशरे के बारे में। लेकिन 40 लाख घराने जो हैं 99.9% की शरह से 25 बरस से दे रहे हैं, और एक शहर में नहीं 350 से ज़्यादा शहरों में दे रहे हैं, सारे सूबों में दे रहे हैं। तो मैं कैसे ये मान लूँ कि हम बददियानत हैं, खुदा न खास्ता। तो ये अखुवत ने न सिर्फ कर्ज़े दे के इन लोगों की ज़िंदगी को आसान किया, बल्कि इस तासर को भी गलत साबित किया कि हम झूठे हैं। यानी हमें एक बहसियत कौम उम्मीद दिलाई, यकीन दिलाया, एतमाद दिया कि अगर किसी से मुवाखात करोगे, अगर किसी से मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत ही मिलेगी, मुवाखात ही मिलेगी। और ये जो उम्मीद का पैगाम है, मैं समझता हूँ कि शायद सबसे बड़ी कामयाबी है कि किसी कौम को, किसी मुआशरे को एक नई सुबह के तुलू होने की खबर देना कि ऐसा नहीं है, अंधेरे नहीं है। लोग वापस लेकिन करते हैं कर्ज जो लेते हैं, और अगर ना कर पाए कोई तो फिर क्या तरीका? क्योंकि हम आम अगर बैंक्स की बात करें, इदारों की बात करें, अगर वहाँ से कोई कर्जा लेता है, वो ना दे, रिकवरी डिपार्टमेंट वाले वो तो कॉलें करते हैं, मगर आपको जब्त कर लेते हैं। हाँ सर, पर्सनल लोन में नहीं भी होती बात, लेकिन हमारा तरीका रवैया है कि याद दिलाना, अच्छा याद दिलाना प्यार और जी खुदा न खास्ता अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो बेवफ हो जाता है, कोई माजूर हो जाए तो बेवफ हो जाता है, किसी की बिनाई चली जाए तो बेवफ हो जाता है। वापसी होती है डॉक्टर साहब? सर 99.9% कर्ज वापस आता है, वापस आता है। क्योंकि लोग कहते हैं, सियासतदान जो है ना एक दूसरे को बेईमान कहते हैं, बादुलमान कहते हैं, वो ये सियासत हो रही होती है, दर हकीकत हम ऐसे नहीं है। नहीं ऐसा नहीं सर, तो सियासत में भी आप मुवाखात शामिल कर ले तो वो खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा अब आप क्या अब डॉक्टर साहब, ये आप अखुवत यूनिवर्सिटी आपने कायम की, वहाँ पूरे मुल्क से लोगों को, बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को इकट्ठा करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उन्हें तालीम देते हैं, और वो भी आपका प्रोग्राम चल रहा है, और ये कर्ज़े हसन का प्रोग्राम भी चल रहा है। तो लोग जो हैं आपसे अब क्या तवक्को है आपकी, किस हद तक आपको सपोर्ट करें, क्या टारगेट है आपका इस रमज़ान का? जी देखिए शामी साहब, बुनियादी बात यह है कि हम सबसे पहले ये कहते हैं कि हमारी मदद करें या ना करें, आप ख़ुद से अखुवत बन जाएं। यानी आप ख़ुद से मुवाखात की इस रवायत को अपना लें। आप ख़ुद से अपने महल्ले में, अपने गाँव में, अपने गरीब रिश्तेदारों में किसी एक शख्स को अपना लें और कहें कि मैं ये मुवाखात की रवायत का एक अगला कदम
ٹھیک ہے، بہت سے ملک سے باہر لوگ رہتے ہیں، بہت سے شہروں میں رہتے ہیں، ان کو ایسے لوگوں تک رسائی نہیں ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ہمیں دیں۔ اخوت کی آپ ویب سائٹ دیکھیں، اس کی ٹرانسپیرنسی دیکھیں، اس کی انٹرنل آڈٹ کی رپورٹس دیکھیں، ایکسٹرنل آڈٹ کی رپورٹس دیکھیں، آپ کو اعتماد آتا ہے۔ اخوت کے بورور سے ملیں، اخوت کی یونیورسٹی کا وزٹ کریں، اور یہاں جو سینکڑوں بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں ان سے ملیں۔ پھر اگر آپ کا اعتماد الحمدللہ ہوگا تو پھر آپ اپنے حصے کے کچھ جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ میں نے تو پہلے بات کہہ دی کہ ضرورت سے زائد ہے تو دینا چاہیے ہمیں، تو جب تک ایک بھی شخص غریب ہے ہمیں دینا چاہیے۔ تو اس میں آپ کو یاد ہے جب ہم نے یہ مہم چلائی تھی کہ بائی اے برک بلڈ اے یونیورسٹی، تو ہم نے کہا 1000 روپے کی ایک اینٹ خریدو اور ایک یونیورسٹی کے معمار بن جاؤ، تو ایک عورت نے ہمیں آدھی اینٹ خریدنے کے لیے 500 روپے بھی دیے تھے۔ تو کوئی قید نہیں ہے، کچھ بھی دینا چاہیں دے دیں۔ ہماری یونیورسٹی کی دیوار پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں نام لکھے ہوئے بیرون ملک سے بھی، لیکن ابھی بھی وہ دیوار کے کچھ گوشے خالی ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جس نے نام لکھوانا ہے ایز اے فاؤنڈر، وہ کچھ اینٹیں خریدے، کچھ بچوں کو اڈاپٹ کر لے۔ بیرون ملک آپ نے اشارہ کیا، الحمدللہ بیرون ملک سے ہمیں بہت سپورٹ آ رہی ہے، رفتہ رفتہ یہ پیغام پھیل رہا ہے۔ اور اوورسیز پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں، اور شامی صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ مواخات کی تقلید کرنے کے لیے بہت سے ممالک سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ نظام اپنے ہاں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش میں پہلے ہماری آمد و رفت کم تھی، تو وہاں سے کچھ بچے ہمارے یونیورسٹی میں آ رہے ہیں، اور ہم وہاں پر انشاءاللہ پروگرام لے کے جانے کا بھی وہاں سے جو قرض حسن، یہ قرض کی روایت کی، چھوٹے قرضے کی، جی جی یعنی بنگلہ دیش میں شروع ہوئی ہے، بڑا یعنی اس سے فائدہ پہنچا۔ بالکل بالکل، لیکن اس میں ایک اس کے بھاری اس میں شرح سود تھی اس کی، جی بہرحال وہ اس کے باوجود بہت زیادہ فائدہ ہوا اس جی کا۔ بالکل، بہت اور زیادہ آپ تو میرا خیال دنیا میں کہیں اور اس طرح کا پروگرام نہیں ہے سر، انفرادی سطح پر یا کسی جگہ پر محدود پیمانے پہ شاید ہو، ایک تحریک کی ہمارے ہاں جی اتنے بڑے پیمانے پہ دیکھیں نا، 40 لاکھ قرضے گھرانے ہیں اور 65 لاکھ قرضے ہیں، یعنی بعض گھرانوں نے ایک 2 3 دفعہ بھی قرضہ لیا، کیونکہ جب ایک شخص کا کام شروع ہو جاتا ہے تو ایک امیر آدمی کو بھی ہر سال اپنی ٹیکسٹائل مل کے لیے، شوگر مل کے لیے یا کاروبار کے لیے ہر سال پیسہ چاہیے۔ تو غریب آدمی جو ہے وہ اگر جب اگلا قدم اٹھانا چاہتا ہے تو پہلا قرضہ واپس کر کے بڑا قرضہ لینا چاہتا ہے۔ تو ہمارا یہ نظام دنیا بھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ 7-8 دفعہ کوئی شخص قرضہ لے، پھر اس کا جو معاشی استحکام کی مقام پہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک طبقہ اور ہے ظاہر ہے جو کہ محروم رہا، شکایات ان کی رہیں، اور وہ ہیں خواجہ سرا، تو ان کے لیے اخوت نے جو ہے وہ کیا کام کیا؟ بے شک کم وہ ہے، سب کا تو بڑا جی 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 بالکل جی۔ دیکھیں اب میں یہ کہتا ہوں بات کہ سر دیکھیں، غربت اگر معاشی ہے، سماجی ہے، والدین نہیں ہیں، دوست نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو یہ ساری مختلف جہتیں ہیں غربت کی۔ کوئی ایک ایسا شخص ڈھونڈیں جس میں یہ ساری جہتیں ہوں تو وہ کتنا غریب ہوگا۔ تو یہ خواجہ سرا وہ لوگ ہیں جو ان ہر طرح کی اس اذیت کا شکار ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ کئی ہزار خواجہ سرا ہمارے ساتھ لنکڈ ہیں، جن کو ہم تحفے کے طور پر ہر مہینے کچھ اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں، ادویات بھی دیتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، اور اس سے کہیں بڑھ کر ہم ان سے محبت کا جب اظہار کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس معاشرے سے، روٹی بھی خدا دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، لیکن کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گلے لگائے، جو ہاتھ پکڑ کے کہے کہ تم میرے بھائی ہو، تم میری بہن ہو، تم میرے دوست ہو۔ تو یہ بھی الحمدللہ ایک کام ہے۔ پھر 45 لاکھ جوڑے ہم نے اکٹھے کر کے، اچھے اچھے کپڑے ہم تو پہن لیتے ہیں، تو یہ اکٹھے کر کے آپ کے جو کپڑے جو ہیں، جو لوگوں کے پاس کپڑے جمع ہو جاتے ہیں فالتو پرانے کپڑے، وہ آپ نے کلاتھ بینک قائم کیا ہے، وہ بھی ایک کمال کام ہے۔ بالکل شامی صاحب آپ سن کے خوش ہوں گے، سیوائل رو ایک بہت بڑی کمپنی ہے انگلینڈ کی، قائد اعظم کے وہاں سے کپڑے سلتے تھے، تو وہاں سے ایک شخص نے ہمیں کئی 100 سوٹ لے کے بھیجے۔ اس کا شوق تھا، وہ اچھے کپڑے پہنتا تھا، 60-70 برس کی عمر میں اس نے کہا کہ میں نے ایک سوٹ کو شاید ایک دفعہ ہی پہنا ہو، تو اس نے ہمیں پیش کر دیے، بھیج دیے کہ یہ اس کی نیلامی کروا دیں، اس کو کسی کو دے دیں، بس میں چاہتا ہوں کہ جو میری خوشبو ہے وہ پھیلتی چلی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں یہ کپڑے فراہم کرتے ہیں، یہ اب تک ہم 45 لاکھ جوڑے پیش کر چکے ہیں، لوگوں کو پیش کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج آپ موجود رہے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔